الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ قرآن آپ کا سہارا بنتا ہے، قرآن آپ کا دوست، قرآن آپ کی دوست، آپ کی سہیلی، آپ کی ماں، بہن، آپ کے شوہر، بچوں سے زیادہ آپ کا درد مند درد خواہ بن جاتا ہے۔ شرط ایک ہے کہ آپ ایک دفعہ اس کو آزما کر دیکھیں، اور جتنا آپ اس کو آزمائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کا دل اتنا ہی کھولتا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو نیک اعمال میں پھر آپ بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں۔ پھر اگر کبھی کہیں کمائیوں میں کوئی غلط چیز ہوتی ہے نا، تو آہستہ آہستہ ایمان والا رزق حلال کی طرف آتا ہے، اور جب طیب رزق آ جاتا ہے نا، تو پھر اس کے بعد آپ کو واقعی برائیاں بری لگتی ہیں۔ اگر آج آپ سے کوئی کہتے نا یہ کام چھوڑ دو، یہ برا ہے، تو آپ کو غصہ آئے گا، آپ کہیں گے دیکھا یہی وجہ ہے، اسی لیے میں نہیں جاتا ان کے پاس، یہ ججمنٹل بڑے ہیں۔ آج آپ کو برائی برائی نہیں دکھے گی، قرآن کی ٹارچ کھلے گی، قرآن کی روشنی، قرآن کا نور آئے گا تو فرق سمجھ آئے گا۔ اور میں اس کو ایک امیجینیشن سے دیکھتی ہوں کہ اندھیرے میں کوئی چیز پکڑے، بڑی نرم ہے، سافٹ ہے، آپ کہتے واہ روئی کا، یعنی ریشم لگے گا آپ کو، آپ کہتے دیکھا کتنا پیارا ریشم کا، کسی نے میرے پاس کوئی ایک رسی رکھ دی، کوئی ایک ڈوری رکھ دی، سو سافٹ، اتنے میں کوئی آ کے لائٹ جلا دے، چیخیں نکل جائیں گی، یہ تو سانپ تھا۔ اندھیرے میں سانپ اور ریشم کا فرق پتہ نہیں چلتا۔ قرآن کا نور کھلتا ہے، قرآن کا نور زندگی میں آتا ہے تو برائیوں کا فرق سمجھ آتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے آپ کے مقاصد اعلیٰ ہو جائیں گے۔ مومن کی حیاتاً طیبہ اعلیٰ مقاصد کے ساتھ چلتی ہے۔ کیسے؟ خواہشات دن بدن کم سے کم، اور دل اور نظر پاک۔ کیسے؟ علامہ اقبال اس کو بڑے خوبصورت انداز میں کہہ گئے، میں اسی کو کہہ دوں تو بہتر ہوگا۔ کہتے ہیں کہ ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز، اس کی امیدیں قلیل اس کے مقاصد جلیل۔ اور الحمدللہ مجھے ایسے کئی لوگ تصور میں آ جاتے ہیں اس شعر کو پڑھ کے، پریکٹیکل لائف میں، کہ جن کی امیدیں بہت تھوڑی ہیں دنیا میں، ان کی ضروریات بہت تھوڑی ہیں، لیکن مقاصد جلیل ہیں۔ آپ کو اگر یہ زندگی مل جائے نا، یہ ہے حیاتاً طیبہ، بامقصد زندگی۔ لوگوں میں بہت اچھے اچھے کام ہیں، ہیومینیٹیرین کازز پہ بہت لوگ ہیں، حقوق العباد میں اور این جی اوز میں کام کریں، بہت اچھا کر رہے ہیں سب، لیکن سب سے بڑی کاز، اعلیٰ مقصد کیا ہے؟ انسانیت کو آگ سے بچائیے۔ فائر بریگیڈ کا نام سنتے ہی، آگ کے الارم سنتے ہی ایک دم دل میں کچھ ہوتا ہے نا، تو اسی طرح سے آپ کی میری زندگی کا آج کے بعد مقصد جلیل لکھیں، خود کو اور اپنے ساتھ والوں کو آگ سے بچانا ہے۔ قُوْا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، آگے جا کر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر دوسری بات یاد رکھیے، مومن جب مومن بن جاتا ہے نا تو بڑا ہی پرکشش ہو جاتا ہے، دلوں کے کھوٹ کھپٹ دور ہوتے ہیں۔ حیاتاً طیبہ جب نہیں تھی، دوستوں کی محفلوں میں کہے اور دل میں جلن اور کڑن، ہائے کیا پہن کے آ گئی، ہائے اتنا اچھا جوڑا اس کا، یعنی وہ دوستیں، وہ سہیلیاں جو ساتھ اٹھتی بیٹھتی تھی، دلوں میں کدورتیں، ان کے بچوں کے رشتے ہو جانے پہ دل میں اپنے بچے کا غم۔ سچ بتائیے غلط کہہ رہی ہوں کہ ٹھیک کہہ رہی ہوں؟ پارٹیاں، کٹی پارٹیز، نٹی پارٹیز، منگنی، اپٹن، لیکن دلوں میں کدورتیں، تو حیات طیب نہیں تھی۔ اپنی دوستوں سے آپ کا دل خوش نہیں، دوسروں سے کہاں ہوں گے؟ لیکن ایک دفعہ جب آپ اس لیول پہ آئیں گے نا، سب لوگ مجبور ہو جائیں گے آپ سے پیار کرنے کے لیے۔ مومن کے لیے اللہ جو ایک بہت نقد علامت دنیا میں رکھتا ہے نا، وہ اس کے لیے دلوں میں پیار ڈال دیتا ہے۔ آگے سورۃ مریم میں آپ کو کوٹ کرا دوں گی حدیث انشاءاللہ، کہ جبرائیل سے شروع کر کے اس سلسلے کو اللہ تعالیٰ دنیا کے لوگوں کے دلوں میں اس کا پیار ڈال دیتا ہے۔ اور المومن کون ہوتا ہے؟ مؤلف، یعنی مومن محبت کرنے والا بھی ہوتا ہے اور اسے محبت کی جاتی، الفتیں ڈال دیتا اللہ دلوں میں مومنوں کے لیے۔ اور علامہ اقبال اس کو کیا خوبصورت رنگ میں کہہ گئے کہ اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز، نرم دمے گفتگو گرم دمے جستجو، رسم ہو یا بزم ہو پاک دلو پاک باز۔ یہ ہے میری آپ کے لیے بھی دعا، اللہ آپ کو ایسی شخصیت بنا دے، لوگ رات کی کروٹوں میں آپ کے لیے دعائیں کریں۔ یقین